کیا گولیاں مار کر انکاؤنٹر نہیں کر دیا جاتا؟ بتاؤ کہ انکاؤنٹر نہیں کیا جاتا؟ انکاؤنٹر کر دیے تو پھر کیا جنید اور نصیر کے مارنے والوں کو بھی گولی مارو گے؟ بتاؤ بی جے پی والوں، جنید اور نصیر کو جس نے مارا تم اس کا بھی انکاؤنٹر کرو گے؟ نہیں کرو گے تم، اس لیے نہیں کرو گے کیونکہ تم مذہب کے نام پر انکاؤنٹر کرتے ہو۔ مارو جنید اور نصیر کے قاتلوں کو، نہیں مارو گے۔ اب تک ایک پکڑا گیا، 9 غائب، نہیں کرو گے۔ یہ قانون کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، انکاؤنٹر نہیں، تم کانسٹیٹیوشن کا انکاؤنٹر کرنا چاہتے ہو، تم رول آف لا کو کمزور کرنا چاہتے ہو۔ پھر کورٹ کس لیے ہے؟ عدالت کس لیے ہے؟ سی آر پی سی، آئی پی سی کس لیے ہے؟ ججز کس لیے ہیں؟ پبلک پراسیکیوٹر کس لیے ہیں؟ اگر تم فیصلہ کرو گے کہ گولی سے انصاف کریں گے تو پھر بند کر دو عدالتوں کو۔ ججز کیا کام کریں گے پھر؟ قانون کی بالا دستی، رول آف لا رہنا چاہیے نا؟ نہیں، آپ طے کریں گے۔ ارے یہ کام کورٹ کا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ آپ پکڑو مجرم کو، کوئی قتل کرتا ہے تو سزا دلاؤ اس کو، 12 سال 14 سال لائف دلاؤ، مگر لے جا کر گھر کو بلڈوزر سے توڑ دینا، آسام میں لوگوں کو بے گھر کر دینا، مدرسے عزیزیہ کو جلا دینا، جلوس نکلے گا تو اسلام اور مسلمان کو گالیاں دینا، یہ کیا ہے بتاؤ پھر آپ؟ اور پھر اگر یہاں پر پوچھو آپ نظام آباد میں، ارے 16,000 کلو ہلدی کا ریٹ تھا نا، وہ 5,000 روپے آ گیا، کیا ہوا؟ اس کو اٹھاؤ آپ، انہوں بولے گا نہیں وہ اسی کی وجہ سے ہوا، یہ ان کی وجہ سے ہوا، ان کی۔ ارے تم اس کا ٹرمرک کا بورڈ کہاں ہے؟ ٹرمرک کا ریٹ کہاں ہے؟ نہیں، کچھ نہیں معلوم، گالی دینا، صرف چھچورے پن کرنا۔ تو تلنگانہ میں امن کو مضبوط رکھنا ہے۔ یہ دلی کی حکومت تلنگانہ کی جنتا کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہے، ہم غلامی نہیں قبول کریں گے۔ سمویدھان میں فیڈرلزم ہے اور رہے گا۔ آج تلنگانہ یقیناً پورے بھارت میں سب سے بہترین اسٹیٹ بن رہا ہے۔ کمزوریاں ہیں، بہت کچھ کرنا ہے، مگر جو ڈیٹا ہے پر کیپٹا انکم کا تلنگانہ سب سے بہتر ہے۔ تو دلی کے بادشاہ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ بغیر میرے اتنا حاصل کر لیے، بغیر میرے اتنا حاصل کر لیے۔ اور دلی کے بادشاہ جنگل میں گئے تھے، جنگل میں گئے تھے، شیر کو دیکھنے گئے تو جنگل میں منگل ہوا مگر شیر نہیں دکھا۔ شیر نے کہا کہ اسد الدین آئے گا تو سلام کریں گے، آپ کو آئے گا تو منہ نہیں دکھائیں گے۔ اب دیکھو جنگل میں گئے۔ اچھا، اس میں انڈین ایکسپریس کی رپورٹ ہے، میری نہیں ہے، انڈین ایکسپریس کی رپورٹ میں کہا گیا کہ ڈرائیور ذمہ دار ہے کہ شیر نہیں دکھا دلی کے بادشاہ کو۔ ڈرائیور ذمہ دار ہوتا ہے، شیر کی مرضی، انہیں جھاڑ پہ چڑھ گیا ہوں گا، بولے جاؤ رستے میں۔ تو انڈین ایکسپریس کی رپورٹ ہے کہ ڈرائیور پہ تنقید ہوئی، نہیں ڈرائیور کی میں نے کس کو بھی ذمہ داری عائد کر دینا، کس پہ بھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے نظام آباد میں مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ کو کامیاب کیا۔ ہمارے اراکین بلدیہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کا کام ہو۔ ہم حکومت سے بھی نمائندگی کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، نمائندگی کر رہے ہیں، اور ڈپٹی میئر بھی آپ ہی کے دعاؤں کی وجہ سے یہاں پر بنا۔ انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین اپنے سیاسی سفر کو جاری اور ساری رکھے گی۔ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم آگے بڑھتے جائیں گے، ہماری منزلوں کو، ہمارے بزرگوں کے خوابوں کو پورا کریں گے۔ 65 سال کی محنت مجلس کی رہی ہے، اس میں ہمارے بزرگوں کی قربانیاں شامل ہیں۔ جب تک اسد الدین اویسی مجلس کا سپاہی رہے گا، لڑنا مجھے آتا ہے، لڑنا مجھے آتا ہے، لڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اپنے سیاسی اثر و رسوخ کو عوام کی خدمت کے لیے، مظلوموں کی خدمت کے لیے، غریبوں کو انصاف دلانے کے لیے مجلس
اپنا سیاسی سفر جاری اور ساری رکھے گی۔ اس میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے۔ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھیں گے۔ کرناٹکا میں بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری کوششوں کو اللہ قبول کرے اور اللہ ہم کو وہاں سے کامیابی سے ہمکنار کرے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے کہ میاں تم تھکتے نہیں، لڑتے ہار جاتے تم تھکتے نہیں؟ میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ میں علی کا غلاموں کا غلام ہوں، میں صدیق اکبر کا، فاروق اعظم کا، عثمان ذو النورین کے غلاموں کا غلام ہوں، میں امام حسین کا نام لیوا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ مجھے اس دنیا کی شکست کی فکر نہیں ہے، اس دن کی فکر ہے اگر اس دن نہ ہار جاؤں۔ اس دن مجھے اللہ میرے نامہ عمل کو میرے سیدھے ہاتھ میں دینے کے بجائے لاکھوں کروڑ مرتبہ میرے دوسرے ہاتھ میں نہ دے دے۔ مجھے اس دن کی شکست کی خیال ہے۔ ارے دنیا میں جیتوں ہاروں مجھے کیا کرنا ہے؟ ارے دنیا ایک پنجرا ہے، دنیا ایک پنجرا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے تو پنجرے میں ایک چڑیا رہتی ہے، ایک پنجرے سے دوسرے پنجرے میں چلی جاتی، منتقل ہو جاتی، ایک پنجرے سے دوسرے پنجرے میں منتقل ہو جاتی ہے۔ تو مجھے پرواہ نہیں ہے، پرواہ اللہ کی تھی اور رہے گی۔ یہ تمام کمزور، یہ تمام بیکار لوگ روز میرے کو گالی دیتے، بابو حیدرآبادی زبان میں بولے تو پاشا کوئی فرق نہیں پڑتا تمہاری بات کا، تمہارے جھوٹے الزامات کا۔ میں اپنے ارادے میں پکا تھا اور رہوں گا۔ اس لیے پکا تھا کیونکہ میں نے اپنے مرحوم قائد سالار کو، ان کی ساتھیوں کو قربانی دیتے ہوئے دیکھا ہوں۔ میں جانتا ہوں اس جماعت کی فکر کو، اس کے سفر کو۔ میں آیا ہوں نظام آباد کو اپنے بچپنے سے آتا تھا، مجھے یہ رستے معلوم، مجھے مجلس کا اس وقت کا مقام بھی معلوم۔ آج ہمارے بزرگوں نے اتنی قربانیاں دے کر اس کو یہاں پر لایا۔ اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، مجلس کے تمام مرحوم قائدین کی۔ تو نوجوانوں، یہ امانت ہے، تم اس کو لے کر آگے بڑھو، اس کو مضبوط کرو۔ میری زندگی، ہم سب کی زندگی صرف اللہ کو معلوم کہ کب بلاوا آئے گا، ہم سب کو جانا ہے، مگر جب تک رہیں گے غازیوں کی طرح لڑیں گے، شہیدوں کی موت کی تمنا کریں گے، تاکہ حشر کے دن میں اپنی ماں کو شرمندہ نہ کر سکوں، اپنے باپ سالار کو شرمندہ نہ کر سکوں۔ ہم باطل طاقتوں سے مقابلہ کریں گے، ہم اپنے حق کو حاصل کریں گے جو سنویدھان میں ہم کو دیا گیا ہے۔ ہم کو ہمارا حق چاہیے، ہمارا مقام چاہیے۔ اور افسوس مجھے ہوتا ہے، یہ جو لوگ مجھ پر گالی دیتے، مجھے کل کسی نے ایک ویڈیو بھیجایا، کسی ایک کانگریس کے ایم ایل اے کا ویڈیو ہے، شاید نہیں معلوم وہ اپنے تلنگانہ کے پڑوسی ظہیر آباد کے پاس کون سا ہے شہر، ظہیر آباد کے بعد کرناٹکا کے وہاں کے شاید ایم ایل اے کا ہے، اب جو بھی ہے، اپنے لیڈر کو دکھا کے بول رہے، میں ان کو دیکھا تو اللہ کا، نعوذ باللہ، اللہ کا چہرہ دکھتا کہتے اس کو۔ آپ بولو کتنا گریں گے تم لوگ، کتنا گرو گے تم؟ اللہ کو جانتے اللہ کیا ہے؟ تم اللہ کو جانتے؟ ارے دیوانے، تم بولنے سے پہلے سوچتا تو صحیح، رب کائنات ہے، آسمانوں کو شامیانہ بنانے والا ہے، زمین میں غذا پیدا کرنے والا ہے، تجھے اور مجھے خون کے لٹڑے سے پیدا کیا، تو اس کو دیکھ کے ارے حقیر اسمبلی سیٹ کے لیے تو غلامی کر رہا ہے؟ ارے تو کاش بول دیتا اللہ کے نام پہ مجھے کامیاب کرو۔ مگر یہ ہماری گراوٹ ہے، یہ اخلاقی گراوٹ ہے۔ اگر ایک ایسے الیکشن میں کامیاب نہیں ہوئے تو کیا دنیا چلے جائے گی؟ جاتی، مگر آخرت تو نہیں جانا چاہیے نا۔ اللہ کیا بکواس ہے، دیکھو آپ، حضرت موسیٰ پر تجلی گرتی تھی، تجلی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر گئے تو اپنی آنکھوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ عبد الرحیم کی بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔
شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، خواب میں پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر گئے اس کے بعد لوگوں سے ذرا حجاب کرتے تھے، اور آپ معراج پر اللہ کو گئے، اللہ کو دیکھا آپ نے، اور آپ نہیں کرتے؟ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ جلال میں تھا، اور جب میں گیا اللہ جمال میں تھا، اللہ جمال میں تھا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس دنیا کی حقیر دنیا کے لیے، اس حقیر دنیا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، مری ہوئی بکری تھی، مکھیاں اطراف میں تھے، تو صحابہ کرام اپنے منہ اور کان پہ ہاتھ رکھ لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا، یاد رکھو دین پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، کوئی بڑے سے بڑا لیڈر ہوگا اس کے سامنے لڑو، عزت کرو، عزت سے بات کرو۔ اگر تم اس طرح بات کرو گے تو پھر تمہاری اور تمہاری قوم کی عزت کیا رہے گی؟ ہمت سے بات کرو، یقیناً عزت کرو، چیف منسٹر ہو، پرائم منسٹر ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خدا ہے، وہ انسان ہے، اور تم بھی انسان ہو، تم کسی کے غلام نہیں ہو، تم برابر ہو، کیونکہ سمویدھان آئین یہ کہتا ہے